بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں پروفیشنل اسٹرالوجر حکیم سید شوکت علی بخاری۔ ہم آپ کو اپنے چینل لائف اینڈ اسٹرالوجی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے آپ سب خواتین و حضرات جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ معزز سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے برج قوس یعنی سیگیٹیریس کی۔ سال 2025 میں برج قوس کے معاملات زندگی کیا اور کیسے رہیں گے، اور ان کو زندگی کے کن کن معاملات میں احتیاط کی ضرورت ہو سکتی ہے، اور اس سال کا صدقہ خاص کیا ہوگا، اور برج قوس سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے لیے ورد خاص کیا ہوگا اس سال کا۔ سال 2025 میں کاروبار، تعلیم، روزگار، ازدواجی زندگی، لو لائف، سفر اور صحت کیسی رہے گی، جانتے ہیں تفصیل سے اس ویڈیو میں۔ سب سے پہلے میں برج قوس والوں کے خاص معلومات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں جو بہت ضروری ہے۔ جن خواتین و حضرات کی پیدائش 22 نومبر سے 21 دسمبر تک ہوئی ہے وہ برج قوس سے تعلق رکھتے ہیں۔ برجوں میں اس کا نمبر 9 ہے، اور معزز سامعین 9 نمبر کائنات کا سب سے بڑا نمبر ہے۔ حاکم سیارہ اس کا مشتری ہے۔ علامت برج یعنی تیر انداز، مطلب اس برج کی جو شکل ہے، شباہت ہے، وہ تیر انداز، جیسے کوئی بندہ کسی کو تیر مار رہا ہو اس جیسی ہے۔ عنصر اس کا آتشی یعنی گرم مزاج، جذباتی ہے۔ برج قوس والے جذباتی بھی ہوتے ہیں اور غصے کے بہت تیز بھی ہوتے ہیں، لیکن بہت جلد پھر وہ نارمل بھی ہو جاتے ہیں۔ عدد خاص 3۔ لکی اسٹون جو ہیں یعنی پتھر جو ان کے لیے مفید ہے، ان میں پکھراج، نیلم، ہیرا، فیروزہ۔ لکی رنگ جو ہیں یعنی کلر، بنفشی، نیلا، سیاہ اور زرد۔ ان کے لیے جو مبارک دن ہے وہ منگل کا ہے۔ لکی برج جو ان کے لیے کامیاب جیون ساتھی، اچھے دوست اور بزنس پارٹنر ثابت ہو سکتے ہیں، ان میں اسد یعنی لیو، حمل یعنی ایرس۔ لکی دھاتیں جو ان کے لیے ہیں وہ ہے سونا۔ اگر جو میں نے اوپر جو اسٹون بتائے ہیں وہ سونے کی انگوٹھی میں پہنے تو ان کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوں گے۔ ممکنہ صحت کے مسائل جو ان کو پریشان کر سکتے ہیں، جوڑوں کے مسائل، ہاضمے کی خرابی، حادثاتی چوٹیں۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو برج قوس سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات اچھے کھانے پینے کے شوقین ہوتے ہیں۔ موضوع پیشے: آرمی، پولیس میں ملازمت، اداکاری، شاعری، درس و تدریس۔ اور یہ لوگ سفر بہت زیادہ کرتے ہیں، امانت دار ہوتے ہیں، ایماندار، صاف گو اور خوش مزاج قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ان کے لیے جو سال 2025 کا صدقہ خاص ہے، کسی بھی منگل کے دن چاول، چینی، آٹا، دودھ کم از کم 300 گرام لازمی دیں۔ جب بھی ان کی گنجائش ہو کسی پرندوں کو دے دیں، چینی اگر چونٹیوں کو دے دیں، آٹا چونٹیوں کو دے دیں، کیڑے مکوڑوں کو یا کسی مستحق کو دے دیں۔ ان کے لیے جو ورد خاص ہے 2025 کا وہ ہے یا رحمان ہو یا رحیم ہو یا غفور ہو یا کریم ہو یا اللہ ہو۔ یہ ورد خاص اگر آپ ایک
نشست میں نہیں پڑھ سکتے تو چلتے پھرتے لاتعداد پڑھیں، کم از کم 313 مرتبہ لازماً پڑھیں۔ اور اس برج سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کو چاہیے کہ صبح کے وقت جب بھی وہ گھر سے نکلتے ہیں، اگر وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے، بزنس کے لیے یا ملازمت کے لیے گھر سے نکلتے ہیں تو ایک مرتبہ ان کو سورہ اخلاص پڑھ کر آسمان پر پھونکنی چاہیے، ایک مرتبہ زمین پر، ایک مرتبہ رائٹ، ایک دفعہ لیفٹ، ایک دفعہ فرنٹ اور ایک دفعہ بیک۔ آپ گھر سے نکلے انشاءاللہ کبھی بھی ناکام واپس نہیں آئیں گے اور بحفاظت اپنے منزل مقصود سے واپس اپنے گھر آئیں گے، یہ میرا دعویٰ ہے انشاءاللہ۔ معزز سامعین، آئیے چلتے ہیں 2025 کے سالانہ ذائقے کی تفصیل میں، لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے میری نئے آنے والے معزز خواتین و حضرات سے گزارش ہے، ہمارے چینل لائف اینڈ اسٹرالوجی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں۔ معزز سامعین، اگر آپ اپنے معاملات زندگی اسٹرالوجیکل پوائنٹ سے یا پھر نیمرولوجی کے حساب سے، نیمرولوجی یعنی علم عدد کے حساب سے جاننا چاہتے ہیں، ہاتھ کی لکیروں سے جاننا چاہتے ہیں، یا کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے ہم سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ ہمارے سبسکرائبر ہیں، آپ ہمیں ہمارے اسکرین پر دیے ہوئے واٹس ایپ نمبر، انسٹاگرام اور ایف بی آئی ڈی پر میسج کر سکتے ہیں، جس کی کوئی فیس نہیں ہے۔ آپ اپنا وقتی ذائچہ بھی بنوا سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں۔ مارچ 2025 میں 2 سیاروں کی رجت اور گرہن شامل ہیں۔ کیریئر اور وراثت سے مارچ کا مہینہ خاص طور پر قابل ذکر ہے، کیونکہ پہلا مکمل چاند گرہن 25 مارچ کو آپ کے کیریئر کے گھر میں ہوگا اور 24 مارچ کو آپ کے کیریئر کا گھر کا حاکم سیارہ یعنی سیارہ عطارد رجت پذیر یعنی گردش میں پذیر ہوگا۔ اس وجہ سے کیریئر میں کئی تبدیلیاں دیکھنے کو ملیں گی، بلکہ مارچ کے پورے مہینے میں تبدیلیاں دیکھنے کو مل سکتی ہیں۔ اگر دیکھا جائے ماضی میں بہت سے مسائل کا آپ نے سامنا کیا ہوگا، اس سال آپ کو بہت سے اہم فیصلے کرنا ہوں گے جو آپ کے لیے آسان نہیں ہوں گے۔ اس سال آپ مختلف ذرائع سے پیسہ حاصل کر سکتے ہیں، آپ کے آمدنی میں اضافہ ہو سکتا ہے، بلکہ اس سال آپ کو محنت بھی زیادہ کرنی ہوگی۔ اس سال آپ اپنی زندگی کو بآسانی کامیاب بنا سکتے ہیں۔ برج قوس سے تعلق رکھنے والے طلباء و طالبات کے لیے یہ سال زیادہ محنت کرنے کا ہوگا۔ اس سال آپ کو اپنی تعلیم پر توجہ دینا ہوگی، نہیں تو نتائج اس کے برعکس نکل سکتے ہیں، جو آپ کی خواہشات ہیں اس کے برعکس۔ اعلیٰ تعلیم کے خواہاں طلباء و طالبات کے لیے اپریل کے بعد کا وقت بہت اچھا ثابت ہوگا۔ ایسے طلباء و طالبات جو اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں، یہ وقت ان کے لیے اچھا ثابت ہوگا۔ سرکاری ملازمت کے لیے دینے والے امتحان کے لیے ستمبر سے سال کا آخری یعنی 2025 کا اینڈ تک بہت اچھا ٹائم ہے۔ ستمبر سے لے کر آپ کامیاب ہوں گے اور آپ کے لیے سرکاری ملازمت کا حصول ممکن ہوگا۔ اگر ہم سال 2025 کو مالی لحاظ سے دیکھیں تو یہ سال ایک مثبت اور اچھا سال ثابت ہوگا، کیونکہ سیارہ زحل کی پوزیشن آپ کے لیے مالی فوائد کا سبب بنے گی۔ سیارہ مریخ کی برج سرطان میں آمد کی وجہ سے آپ کو اپنے فضول اخراجات کو کنٹرول بھی کرنا ہوگا، کیونکہ اس سے آپ کے ذائچے کا 12واں گھر متاثر ہوگا۔ 29 مارچ سے سیاروں کی پوزیشن کی تبدیلی کی وجہ سے آپ اپنے معاملات میں محتاط رویہ اختیار کریں۔
جو بھی آپ کے فضول اخراجات ہیں ان کو ختم کریں، کیونکہ اس کے بعد 29 مارچ کے بعد آپ کو اپنے کاروباری، ملازمتی یا دیگر جو بھی معاملات ہیں مالی امور کے، ان میں سخت محنت کرنا ہوگی۔ سیارہ مشتری کی مئی میں پوزیشن کی وجہ سے بہت سے معاملات میں بہتری آئے گی، جو آپ کے مالی معاملات کے لیے مددگار ثابت ہوگی۔ اپریل سے اگست تک کا ٹائم، یہ وقت اچھے نتائج دے سکتا ہے۔ اس عرصے میں ملازمت پیشہ کی تنخواہوں میں اضافہ، پروموشن ہو سکتے ہیں۔ کاروباری حضرات کا کاروبار ترقی کرے گا۔ یہ سال کاروبار کے لحاظ سے بہت اچھا سال ثابت ہوگا۔ اس سال آپ کی کاروباری پوزیشن مضبوط ہوگی۔ آپ کو اس سال اپنے کاروبار کی ترقی کے لیے بہترین حکمت عملی اپنانا ہوگی۔ نیا کاروبار شروع کرنے سے پہلے آپ اچھی طرح جو بھی آپ کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں اس کی معلومات حاصل ضرور کیجیے گا، اور اس کے لیے اپریل سے یعنی ماہ اپریل کی 15 تاریخ سے اچھا وقت ہے۔ اس سے پہلے کوشش کریں نیا کاروبار شروع نہ کریں۔ کیریئر کے حوالے سے سال 2025 گزشتہ سالوں سے بہت اچھا ثابت ہوگا۔ اس سال آپ کے ذائچے کے 12ویں گھر کا سیارہ یعنی سیارہ مریخ متاثر ہوگا، مگر آپ اپنی حکمت عملی اور صلاحیت سے اپنے کیریئر میں بہتری پیدا کر سکتے ہیں۔ آپ کو اپنے معاملات سے سستی ترک کرنا ہوگی، یعنی سست روی کا رویہ آپ کو ختم کرنا ہوگا۔ ماہ اپریل کا مہینہ آپ کے کام کے حوالے سے احتیاط طلب ہوگا۔ آپ کو اپنے مخالفین پر نظر رکھنا ہوگی۔ آپ کو اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے پورا کرنا ہوگا۔ ساتھ کام کرنے والوں سے تعلقات بہتر بنانے کی ضرورت ہوگی۔ اپریل کی 15 تاریخ سے اگست تک آپ کے معاملات میں حقیقی بہتری آئے گی۔ آپ کی آمدن میں اضافہ ہوگا اور زندگی کے معاملات بہتر ہوں گے۔ آپ کو اپنے نامکمل منصوبے جو بھی آپ کے نامکمل ہیں ان کو پورا کرنے میں مدد ملے گی۔ افسران خوش ہوں گے۔ اس طرح سال کا باقی حصہ آپ کے کیریئر کے حوالے سے بہت اچھا ثابت ہوگا۔ اگر ہم بات کرتے ہیں محبت یعنی لو لائف کی، لو لائف کے حوالے سے یہ سال ملے جلے اثرات لائے گا۔ سال کا آغاز کچھ پریشان کن ضرور ہو سکتا ہے۔ اس عرصے میں محبت کے معاملات الجھ سکتے ہیں، غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں جس سے آپ کے رشتے متاثر ہو سکتے ہیں۔ آپ کو چاہیے صبر اور تحمل سے اپنے معاملات یعنی محبت کے معاملات حل کریں۔ شک کی بنیاد پر کوئی فیصلہ ہرگز نہ کریں۔ سنی سنائی باتوں پر یقین نہ کریں۔ کوئی تیسرا فریق آپ دونوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کر سکتا ہے۔ ماہ ستمبر سے آخری سال تک آپ کی محبت کے معاملات میں بہت ہی اچھی بہتری آئے گی، اور آپ کی جو بھی رنجشیں ہیں، جو اختلافات ہیں، وہ ختم ہوں گے۔ شادی شدہ زندگی کے حوالے سے برج قوس سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات جو شادی شدہ ہیں ان کو اپنی ازدواجی زندگی کے معاملات میں احتیاط کرنا ہوگی۔ سال کی شروعات میں آپ کو اپنے رشتوں میں ایک دوسرے کو سمجھنا ہوگا۔ جو بھی رنجشیں ہیں ان کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کریں۔ ماہ اپریل سے سال کے آخر تک آپ کے ازدواجی معاملات میں بہتری رہے گی۔ ایسے خواتین و حضرات جن میں ماضی میں بحث و تکرار کی وجہ سے علیحدگی یا معاملات علیحدگی کی طرف چلے گئے تھے، اب وہ سلجھ سکتے ہیں۔ صحت کے حوالے سے آپ کو اس سال تھوڑا احتیاط کی ضرورت ہوگی، کیونکہ راہو کی آپ کے ذائچے کے دوسرے گھر میں آمد صحت کے مسائل میں بگاڑ پیدا کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ سیارہ زحل کی اپنے ہی گھر میں موجودگی کی وجہ سے صحت متاثر ہو سکتی ہے، مگر جون سے سیاروں کی پوزیشن کی وجہ سے آپ پرانے
جیسے بھی کوئی کسی کو پرانا کوئی عارضہ تھا اس سے آپ صحت مند ہو سکتے ہیں۔ ستمبر کی 15 تاریخ سے نومبر تک جب آپ کے 12ویں گھر کا حاکم سیارہ 7ویں گھر کا رخ کرے گا تو اس وقت میں کچھ خواتین و حضرات کو پیٹ سے ریلیٹڈ مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کوشش کریں اس سال کھانے پینے میں تھوڑی احتیاط کریں۔ اس سال نزدیکی سفر زیادہ ہوں گے۔ ایسے خواتین و حضرات جو بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں وہ بیرون ملک سفر کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ بے روزگار خواتین و حضرات ماہ فروری کے 15 تاریخ کے بعد سے کوشش کریں، ان کا بھی روزگار کا حصول ممکن ہوگا۔ ایسے خواتین و حضرات جو شادی کے لیے پریشان ہیں یا پھر کسی بھی وجہ سے پریشان ہیں، ان کو چاہیے کہ کوششیں کریں، یہ سال ان کی کامیابیوں کے لیے بہترین ثابت ہوگا۔ میری برج قوس سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کو برج قوس سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات سے گزارش ہے کہ وہ کم از کم 7 دن تک روزانہ 1100 مرتبہ یا ذوالجلال والاکرام کا ورد کریں۔ اس ورد سے ان کے زندگی کے جتنے بھی معاملات ڈسٹرب ہیں وہ سب سیٹ ہوں گے اللہ کے حکم سے۔ آزمائش شرط ہے، آزما کر دیکھ لیں۔ تو جناب یہ تھے برج قوس یعنی سیگیٹیریس سے ریلیٹڈ کچھ معاملات جو ہم نے آپ کے گوش گزار کیے 2025 کے حوالے سے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور شیئر کیجیے گا۔ مجھے اپنی دعا